عظیم الشان قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا، حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی ہی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے. ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی. اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے.
اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ. اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کی. کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آنکھیں پوری نہیں ہو سکتی، چونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے. اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی. یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے. بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی. چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے. جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا. اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے. اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی. وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں. تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا. تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے. الا مشاشا، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے. ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا. تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں. بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیس میں، اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے. یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے. تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا، پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف. اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ.